نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین محتشم، آج مجھے آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے توبہ اور اس کے تقاضے۔ یاد رکھیے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کا باقاعدہ قرآن مجید میں فرمان دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو بندہ گناہ کر بیٹھے تو توبہ کی طرف آ جائے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا۔ جب وہ گناہ پر کر بیٹھے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونے کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے۔ فرمایا اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف پر لوٹ جاؤ، مالک کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور کرنا کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، مالک کی طرف لوٹو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کرنی کس طرح ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کر لو۔ نصوحا کا مطلب ہوتا ہے ایسی توبہ کہ بندہ جب توبہ کر لے تو اس کے بعد دوبارہ بندہ کبھی گناہوں کی طرف نہ جائے۔ تو توبۃ نصوحا، لوگوں ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ دھیان کبھی دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، تم کبھی دوبارہ گناہ نہ کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 3 قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے پہلی آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی وہ مخلوق ہے جنہیں اللہ رب العزت نے عقل اور شعور تو دیا ہے لیکن اللہ رب العزت نے انہیں شہوت نہیں دی۔ اور دوسری وہ مخلوق جنہیں اللہ رب العزت نے عقل اور شعور تو دیا ہے اور اللہ رب العزت نے عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ انہیں شہوت بھی دی ہے۔ اور تیسری وہ مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے شہوت تو دی ہے لیکن اللہ رب العزت نے انہیں عقل اور شعور نہیں دی۔ یہ 3 قسم کے لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی مخلوق اس دنیا میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی جو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جنہیں اللہ رب العزت نے عقل اور شعور تو دی ہے لیکن اللہ رب العزت نے انہیں شہوت نہیں دی، یہ وہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت نے عقل بھی عطا کی، شعور بھی عطا کیا، لیکن شہوت جیسی چیز اللہ رب العزت نے ان کو عطا نہیں کی۔ اور دوسری مخلوق جنہیں اللہ رب العزت نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا اور شہوت بھی گئی، یہ دوسری مخلوق فرمایا وہ انسان ہے۔ اور تیسری مخلوق جنہیں اللہ رب العزت نے شہوت تو دی ہے لیکن عقل اور شعور نہیں دیا، آپ نے فرمایا وہ تیسری مخلوق چوپائے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو شہوت تو دی ہے لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب انسان کے اوپر کتنی سخت آزمائش ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عقل اور شعور تو دیا لیکن شہوت نہیں دی۔ جب شہوت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ گناہوں سے پاک ہیں، یہ گناہوں سے صاف ہیں۔ اللہ رب العزت نے گناہ سے جو گناہ والی کیفیت ہے وہ نکالی ہوئی ہے۔ شہوت اللہ رب العزت نے ان کو عطا ہی نہیں کی۔ جب ان سے گناہ ہوگا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری مخلوق اللہ رب العزت نے جنہوں نے عقل بھی دی ہے اور شعور بھی دی ہے اور ساتھ شہوت بھی دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر شہوت ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ غلطیاں کر سکتا ہے، وہ خطائیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے سے حساب بھی لے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے بندے کو عقل بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا کہ اے بندے یہ تیری عقل کہتی ہے، یہ تیرا شعور ہے کہ فلانا کام کرنا بھی ہے اور فلانا کام نہیں بھی کرنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور شعور اور شہوت تینوں چیزیں دی۔ اور جو تیسری مخلوق تھی
جنہیں اللہ رب العزت نے شہوت تو دی لیکن اللہ رب العزت نے انہیں عقل و شعور نہیں دیا، تو جب ان کے پاس یعنی چپایوں کے پاس جب شعور ہی نہیں ہے، جب عقل ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے تو پھر ان سے تو حساب لینا ہی نہیں۔ تو ان تینوں مخلوقات کے اندر نے سب سے بڑی آزمائش اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر دی ہے کہ انسان اب تجھے ہم نے شہوت تو دی ہے لیکن اب تو اپنی عقل کے ذریعے گناہوں سے پیچھے ہٹتا، اپنی عقل کے ذریعے تو گناہوں کو چھوڑتا جا۔ اگر تو گناہ کر لے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میری بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں تمہاری توبہ قبول فرما لوں گا اور تمہارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرنے کے بعد جب اس کا توبہ کرے تو اب توبہ کی چند شرائط ہیں کہ یہ شرائط بندے کے اندر پائی جائیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر جا کر اس بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اب آپ نے 6 شرائط کو ذکر فرمایا، جس میں سے پہلی شرط آپ نے ارشاد فرمایا گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہو، کہ بندہ جب گناہ کر بیٹھے تو وہ سوچے کہ یار اللہ رب العزت نے مجھے بنایا، مجھے سانسیں دی، مجھے کھانے کو دیا، مجھے پینے کو دیا، مجھے پہننے کو کپڑے بھی دیے، مجھے پینے کو پانی بھی دیا، اللہ رب العزت نے طرح طرح کی مجھے نعمتیں دی، لیکن پھر بھی میں مالک کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں، پھر بھی میں مالک کے اس کے بارگاہ میں جو ہے وہ گناہ کرتا ہوں۔ تو اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی جب ہونے لگی، پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرائض بندے سے رہ گئے تھے، ایک بندہ تھا اس نے ساری زندگی نماز پڑھی نہیں یا پڑھتا رہا، بیچ میں پڑھی بھی، بیچ میں بھی پڑھی، اب جب اس نے توبہ کر لی، جب وہ مالک کی بارگاہ میں آیا اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی، اب جو فرائض پیچھے رہ گئے تھے جو اس نے چھوڑے تھے اب ان فرائض کی اس کو معافی نہیں ہے، وہ فرائض کو ادا کرے گا تب اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تیسری شرط حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کے اوپر قرضہ ہے تو وہ دوسرے بندے کا قرضہ ادا کرے، جب تک وہ دوسرے بندے کا قرضہ نہیں ادا کرتا مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اور پھر چوتھی شرط آپ نے فرمایا اگر کسی سے لڑائی ہوئی ہو، کسی سے جھگڑا ہوا ہو تو اب وہ اس بندے سے جا کر معافی مانگے، جب تک وہ معافی نہیں مانگتا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر پانچویں شرط فرمایا جس طرح گناہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو موٹا کیا، اس کو قوی کیا، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اب توبہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو اس قدر کمزور کرے، اس قدر اس کو ذلیل کرے۔ اور چھٹی اور آخری حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ اس چیز کا ارادہ کر لے کہ اس کے بعد آئندہ کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تو تھی توبہ کی شرائط۔ اب ایک بندہ ہے اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کو کس طرح پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت نے میری توبہ کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں اگر بندہ اپنے اندر پائے کہ وہ 4 چیزیں بندے کے اندر موجود ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ بندہ زبان سے جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ فرمایا اگر بندے نے توبہ کیا نا اور توبہ کرنے کے بعد بھی وہ بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لے اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے دل کو دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے کہ کیا اب بھی اس کے نفس کے اندر کسی قسم کی برائی ہے، اب بھی وہ کسی سے حسد کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس کا نفس پاک اور صاف ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ بندہ اپنی صحبت کو چیک کرے، اگر تو وہ صحبت جس سے بندے کو گناہوں کی عادت پڑی تھی اگر تو وہ صحبت اس نے چھوڑ دی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کیا، لیکن اگر وہ صحبت نہیں نہ چھوڑتا تو وہ پھر سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، اگر چھوڑ دے تو فرمایا سمجھ لے اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ چوتھی چیز حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بندہ توبہ کرنے کے بعد بندہ یہ دیکھے کہ کیا اس کے اندر عبادت ہے، وہ عبادت کا شوق رکھتا ہے، کیا اب بھی وہ عبادت میں کیا مصروف رہتا ہے، کہ یا وہ پہلے کی طرح گناہ ہی کرتا ہے یا وہ پہلے کی طرح نماز پڑھتا ہی نہیں۔
تو جس کے اندر نماز کا شوق ہو، نماز کی رغبت ہو، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو اپنے گناہوں پر شرمندگی حاصل ہوئی اور وہ سوچنے لگا یار میں ساری زندگی کیا کرتا رہا، 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا۔ اب اس نے توبہ کا ارادہ کیا، اب وہ توبہ کے ارادے سے نکلا اور اس نے کہا میں چلتا ہوں کسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا میری اس توبہ کا کوئی حل ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے۔ اب وہ بنی اسرائیل کا شخص نکلا اور چلتے چلتے رستے میں ایک شخص سے ملا۔ اس شخص سے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا رستہ ہے، کیا اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے گا۔ اب وہ جس شخص سے وہ شخص ملا اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری توبہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔ اب اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پہلے 99 لوگ تھے جن کو قتل کیا تھا، اب اس کو مار کر اس نے 100 پورا کر لیا، اب 100 لوگوں کو قتل کیا۔ اب جب 100 لوگ پورے ہو گیا وہ پھر شرمندہ ہوا، اس نے کہا میں 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اب ایک اور مار دیا۔ اب اس نے پھر سے ارادہ کیا، اس نے کہا اب میں قتل نہیں کروں گا، اب میں توبہ کی طرف پھر بڑھتا ہوں، اب پھر کسی سے ملتا ہوں، اسے کہوں گا کہ یار 100 قتل کر بیٹھا ہوں، اب بتاؤ اس کا کیا حال ہے۔ اب وہ پھر چلا اور چلتے چلتے راستے میں اس کو ایک اور بندہ نظر آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا یار مجھے بتاؤ کیا اگر میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہوں تو کیا اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے گا۔ شخص نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائے گا، تم بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹو، رجوع کرو۔ اس نے کہا کرنا کیا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تم فلانی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کا ایک بزرگ بیٹھا ہوگا اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے، تم اس کی بارگاہ میں جاؤ، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اللہ رب العزت کی طرف لے جائے گا، وہ تمہیں تمہاری توبہ کروا دے گا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو میرے لیے توبہ کا راستہ نکل گیا۔ اب وہ شخص اس اللہ کے نیک بندے کی طرف بڑھا، اب رستے میں اس کو موت آئی۔ اب جب اس کا موت کا وقت قریب آیا اب وہ زمین کی طرف گرا، جب زمین پر گرا تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا اور اس نے اپنے آپ کو آگے گھسیٹا۔ جب منہ کے بل زمین پر گرا اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور زور لگایا اور تقریباً 1 بالش وہ شخص نے زور لگا کر اپنے آپ کو جب آگے کو دھکا دیا وہ 1 بالش کے برابر آگے ہو گیا۔ اب جب 1 بالش کے برابر آگے ہوا اب اس کو موت آ گئی، جسم سے روح نکل گئی۔ اب جب موت آئی اللہ رب العزت کے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، اور جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ اب جنت والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے گناہ تو کیے تھے، 100 لوگوں کو قتل تو کیا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی تھی، یہ توبہ کرنے کی طرف وہ اللہ کے اس نیک بندے کی طرف جا رہا تھا، اس نے اپنے گناہوں پر شرمندگی حاصل کی۔ اب جہنم والے کہتے ہیں بابا توبہ تو اس نے کر لی تھی لیکن توبہ کے ارادے سے بھی نکلا تھا، یہ توبہ کرنے ابھی اللہ کے اس بزرگ کی طرف جا رہا تھا، ابھی جا رہا تھا تو رستے میں موت آئی ہے، لہٰذا اب اس نے توبہ نہیں کی۔ اب یہ فرشتے جب آپس میں بحث کرنے لگے نا تو اب فرشتوں نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ اب کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں اب جہاں سے اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا وہاں سے لے کر اب تک اور اس سے آگے جس بزرگ کی طرف یہ جا رہا تھا فرمایا اب زمین کو ناپو، اگر تو جس جگہ سے لے کر اب تک یہ پہنچا ہے اگر تو یہ فاصلہ زیادہ ہے کہ ابھی تک وہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اگر پہلے والا فاصلہ زیادہ ہے تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اگر تو وہ توبہ کے قریب تھا جہاں وہ جا رہا تھا تو پھر اس کو جنت والے لے جائیں۔ اب بات سنیے گا، جب فرشتوں نے زمین کو ناپا تو اب وہ شخص اس بزرگ کے زیادہ قریب تھا جس کی طرف توبہ کر رہا تھا۔ اب اس کی وہ تھوڑی سی محنت کہ موت کے قریب جب وہ شخص زمین پر گرا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے تھوڑا سا آگے گھسیٹا، وہ جو 1 بالش کے برابر آگے ہوا تھا وہ اس کا 1 بالش کے برابر ہونا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی توبہ کی مقبولیت ہے۔ اب جو 1 بالش کے برابر ہوا وہ اس بزرگ کے 1 بالش کے برابر آگے ہو گیا تھا اس کی بنسبت جہاں سے اس نے توبہ کی تھی۔ اب وہ 1 بالش کے برابر آگے ہوا تو اس کو جنت والے فرشتے دیتے۔
تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، جس کے اندر ایک شخص نے توبہ کی، اور توبہ کس لیے کی کہ اس نے 100 قتل کیے تھے۔ آج ہم بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی حاصل کریں، ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی، ہم نے بھی نمازیں چھوڑی، ہم نے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے، لیکن اب بھی وقت ہے اپنے مالک کی طرف لوٹیں، اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم توبہ نصوحہ کی طرف بڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں پر شرمندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف پکی اور سچی توبہ کر کے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔